الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے باتیں چل رہی تھیں۔ پچھلے دروس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور اللہ رب العالمین نے انہیں کتنی اولاد سے نوازا تھا، اور پھر ان کی موافقت میں اللہ رب العالمین نے جو آیتیں نازل کی تھیں وہ پچھلے درس میں باتیں آئی تھیں۔ آج کا جو درس ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی جنگ میں، یعنی میدان جنگ میں کون کون سی جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل رہے اور کیا کارنامہ تھا ان کا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بھی غزوہ لڑا ہے یا کیا ہے، ان تمام غزوات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کا کارنامہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے تعلق سے، کیونکہ غزوہ بدر کا پس منظر ہم نے سیرت کے درس میں دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، وہ چھوٹی سی جماعت لے کر کے جو اللہ کے نبی نکلے تھے، تو معاملہ یہ تھا کہ ابو سفیان جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے وہ لوٹ رہے تھے تجارت کا قافلہ لے کر کے، تو یہ تھا کہ اس پہ حملہ کر کے جو تجارت کا قافلہ ہے اسے لوٹ لیا جائے تاکہ مسلمانوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ لیکن انہیں یہ بات پتہ چل گئی اور انہوں نے راستہ بدل دیا، اور پھر یہ ہوا کہ مکہ والے 1000 کا لشکر لے کر کے مدینہ والوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ بات آئی، صحابہ نے یہی مشورہ دیا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر ایسا معاملہ ہے تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور پھر اللہ کے نبی بار بار اصرار کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی تائید کی کہ اللہ کے نبی واقعی اگر اس طرح کی بات ہے تو ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہمیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں برابر شامل رہے، اور غزوہ بدر میں انہوں نے بھی کارنامہ انجام دیا۔ اسی طرح سے غزوہ احد جانتے ہیں ہم کہ اللہ رب العالمین نے اس غزوے میں، اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو پہلے فتح سے ہمکنار کیا، یعنی پہلے مسلمان جیت گئے تھے پہلے مرحلے میں، لیکن جب دوسرا پڑاؤ یا دوسرا مرحلہ آیا تو اس میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی، اور چند صحابہ کی غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ تم اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ جو جیتی ہوئی جنگ تھے اسے ہار گئے، اور جب 70 صحابہ شہید کر دیے گئے اور مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے صحابہ وہ جا کر کے پہاڑی کے اوپر ایک غار میں پناہ لیے، تو وہاں پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہاں پر کھڑے ہو کر کے آواز لگاتے ہیں کیا تم میں محمد زندہ ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ خاموش رہو، ان کو کوئی جواب مت دو۔ پھر وہ کہتے ہیں کیا ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر زندہ ہیں؟ اس پر بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں خاموش رہو، انہیں کچھ جواب مت دو۔ پھر وہ کہتے ہیں کیا ابن خطاب یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں؟ تو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے یہ سب کے سب مر گئے اور ہم نے ان تمام لوگوں کا کام تمام کر دیا۔ بس یہ بات سننا تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابو نہیں پاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن، ابھی ہم تجھے مزہ چکھانے کے لیے زندہ ہیں، اللہ رب العالمین نے ابھی ہمیں زندہ رکھا ہے، ہمیں موت نہیں دی ہے، ہم تجھے انجام تک پہنچانے کے لیے زندہ ہیں۔ تو وہاں سے ابو سفیان اول و حبل کر کے، یعنی حبل کی جے ہو نعرہ لگاتے ہیں۔ تو جب یہاں پر توحید کی بات آتی ہے تو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں، جب یہ جملہ سنتے ہیں صحابہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اب ہم ان کا جواب کیسے دیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے جواب میں کہو اللہ اعلیٰ واجل۔ پھر جب یہ جملہ وہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں لنا عزا ولا عزا لکم، یعنی جو مشرکین تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے عزا ہے، یعنی عزا بدھ جسے کفار مکہ یا مشرکین مکہ جب مانتے تھے
ایک بت تھا ان کا جو پچھلے درس میں اس کی بھی تعلق سے باتیں آ گئی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا اور کہا کہ انہیں کہو اللہ مولا لنا ولا مولا لکم، یعنی اللہ رب العالمین ہمارا مولا، ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. تو غزوہ احد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے بھی غزوات آپ دیکھیں گے بہت ساری جگہوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا تھا کہ ان میں برداشت کرنے کی، صبر کرنے کی قوت اور طاقت بہت کم تھی. یعنی بہت جلدی جذبات میں آ جاتے تھے. کسی نے کوئی غلطی کی فوراً تلوار نکال کر کے اس کی سر قلم کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. آپ دیکھیں کہ بہت سارے مشرکین، بہت سارے منافقین، بہت سارے مسلمان، بہت سارے صحابہ کے تعلق سے ذرا سی غلطی ہو گئی، پتہ چلا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ فلاں صحابی سے یہ چوک اور یہ غلطی ہوئی ہے، فوراً تلوار نکال کے اس کا سر قلم کرنے کے لیے حاضر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے بعد، سمجھانے کے بعد جا کر کے وہ مانتے تھے. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. غزوہ بنو مصطلق اس کے بعد پیش آیا تھا، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کردار یہ تھا. کہتے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انصار اور مہاجرین میں آپس میں کسی بات پر بحث ہو گئی. تو وہ بحث اس طرح بڑھ گئی کہ انصاری صحابہ کو بلانے لگے اور مہاجرین صحابہ کو بلانے لگے، جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے انصار اور مہاجرین کی فضیلت بیان کی ہے، لیکن کوئی فخر کے طور پر اپنے قبیلے کا یا اپنے نام و نسب کا یا اپنے سرنیم کا، جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا دعویٰ کرے اور بڑھوتی کرے کہ میں فلاں خاندان میں فلاں قبیلے سے ہوں، میں فلاں نسب کا ہوں، اس لیے میں برتر ہوں اور اعلیٰ ہوں. تو اس سے اسلام نے منع کیا ہے. دیکھیے یہ مہاجرین و انصار اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے لقب ہے، لیکن جب صحابہ نے اسے غلط معنی میں استعمال کیا تو اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی. اور پھر بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن ابی بن سلول کا بڑا کارنامہ تھا، اس نے کہا کہ مہاجرین کی ہمت کیسے ہوئی کہ انہوں نے اس طرح کی بات کی، ہم انصار ہیں. ہم جانے کے بعد اس نے کہا کہ ہم عزت والے ہیں، ذلت والے ذلیل لوگ ہیں، اور انہوں نے اس طرح کی حرکت کیسے کی ہے. مدینہ میں پہنچنے کے بعد عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو، یعنی جو مہاجرین صحابہ انہیں مدینہ سے ہم باہر نکال دیں گے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو اس وقت بھی بہت ناراض ہوئے اور اسی وقت جا رہے تھے اس کا سر قلم کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا. اور اللہ کے نبی نے اس وجہ سے خاموش کیا کہ لوگوں میں کہیں یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو، اسلام قبول کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں. انہیں نہیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمان کیوں قتل کر رہے ہیں. وہ تو یہی دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو، اسلام قبول کرنے والوں کو بھی، انہیں منافقین سے کیا لینا دینا. انہیں تو نہیں پتہ کہ ان کے اندر نفاق ہے کہ نہیں، کس وجہ سے انہیں قتل کیا جا رہا ہے. بس لوگوں میں یہ بات پھیل جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو بھی قتل کرتے ہیں. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو خاموش کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب اس کی جان بخشی. اسی طرح سے صلح حدیبیہ کا واقعہ اور غزوہ خیبر میں صلح حدیبیہ کے وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ چاہ رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صلح نامہ ہے، جو معاہدہ طے ہوا تھا مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان، تو حضرت عمر کو بھیجنا چاہ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں بنو عدی میں سے، یعنی میرے خاندان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مجھے پناہ دے دے، اور ہر کوئی میرے جان کا دشمن ہے. میں جاؤں گا تو خطرہ ہے کہ میں کسی کو مار دوں گا یا میں مارا جاؤں گا. اس سے بہتر ہے کہ میری جگہ پر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشورہ قبول کیا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. اور پھر جانے کے بعد ان کے تعلق سے افواہ پھیل گئی تھی کہ انہیں قتل کر دیا گیا تھا. پھر اللہ کے نبی نے بیعت رضوان وہاں پر تمام صحابہ سے بیعت لی تھی کہ، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک ہاتھ میری طرف سے ہے، دوسرا ہاتھ عثمان کی طرف سے. وہ ساری تفصیل پچھلے درس میں ہم دیکھ چکے ہیں. بس یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ مشورہ دیا تھا، لیکن جب ان کی طرف سے یہ معاملہ آیا کہ صلح حدیبیہ، جب ان کی طرف سے بھی صلح نامہ آیا کہ یہ شرائط ہوں گے اور آپ لوگ اس سال واپس جائیں گے بغیر عمرہ کیے، اس سال واپس جائیں گے، تو دو چیزیں جو دو شرائط تھی اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ناراض تھے. یعنی تکلیف دہ بات تھی کہ مسلمان یہاں پر پہنچنے کے باوجود بھی انہیں عمرہ کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دو بہت اہم چیزیں تھیں، دو بہت شرائطیں ہیں، اس میں سے ایک تو یہ تھا کہ اس سال آپ لوگ جاؤ اور اس سال آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا جائے گا، آپ لوگ دوبارہ اگلے سال آئیں پھر آپ کو اگلے سال عمرہ کرنے کا موقع دیا جائے گا. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو رہے تھے. دوسری شرط یہ تھی کہ اگر
مکہ سے کوئی بھاگ کر کے جاتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، تو مدینہ والے یعنی مسلمان لوگ اسے لوٹائیں گے مکہ۔ لیکن اگر مدینہ سے کوئی مسلمان اپنے اسلام کو چھوڑ کر کے مکہ آتا ہے تو مکہ والے اسے نہیں لوٹیں گے۔ ایک شرط یہ تھی کہ اگر مکہ سے کوئی جا رہا ہے اسلام قبول کر کے مدینہ، تو مدینہ والوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ دوبارہ لوٹا دیں۔ لیکن اگر مدینہ سے کوئی اسلام چھوڑ کر کے آتا ہے یا ایسے ہی آتا ہے تو مکہ والے اسے نہیں لوٹائیں گے۔ تو اس شرط پہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ناراض تھے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا بالکل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا بالکل ہم مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا یہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ کیا یہ دین برحق نہیں ہے؟ بہت ساری چیزیں گنائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے۔ اللہ کے نبی سب کا جواب دیتے رہے اور بس اتنا کہا کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ یہ ہے اور اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ رب العالمین مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے مجھے کرنے کے لیے کہا ہے، اس لیے میں کر رہا ہوں، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، اور یقیناً اللہ رب العالمین میری حفاظت کرنے والا ہے، میرے اس عمل کی بھی حفاظت کرنے والا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیں کس قدر مضبوط تھا۔ اللہ کا حکم آ گیا، بس ہمیں اسے قبول کرنا ہے، چاہے وہ بات عقل میں آئے چاہے نہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو اتنے بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی، لیکن ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ نہیں رہی ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے حکمت کیا پوشیدہ رکھی ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا، حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہیں۔ جب ان کے پاس سے معاملہ نہیں ہوا تو بھاگے کے ابو بکر کے پاس گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ ان کو سمجھائیں، ہو سکتا ہے ان کے بتانے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان جائیں اور ہم عمرہ کرنا ہے کم سے کم عمرہ ادا کر لیں۔ اور اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر کے سامنے بھی وہی بات رکھی، کیا ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ دین برحق نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی سچے رسول نہیں ہیں؟ تمام چیزیں گنانے کے بعد جو جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہی جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دیا کہ اگر اللہ کے نبی نے کچھ فیصلہ کیا ہے تو اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا، اللہ نے کوئی نہ کوئی مصلحت رکھی ہوگی، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ حضرت عمر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا گیا تھا کہ آپ طواف کر رہے ہیں، مکہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تو وہ خواب اللہ کے نبی نے جب بتایا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتایا کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم طواف کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یقیناً میں نے کہا تھا کہ ہم طواف کریں گے، لیکن میں نے یہ کب کہا تھا کہ ہم اسی سال طواف کریں گے؟ یہ تو میں نے نہیں کہا تھا کہ ہم اسی سال طواف کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں آئندہ سال اس کی مہلت دے اور ہم آئندہ سال آئیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلالی صحابی تھے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت تیز میں آ جاتے تھے، لیکن پھر اس کی کیا حکمت تھی وہ ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے کیسے ہی 2 سال کے اندر پورا معاملہ جو تھا الٹ پلٹ کر دیا۔ 2 سال لگے، سن 6 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا صلح حدیبیہ کا، اور سن 8 ہجری میں مسلمان جنہیں روکا گیا تھا وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ آ رہے ہیں اور مکہ فتح ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین کتنی بڑی حکمت تھی اللہ رب العالمین نے جو اس میں پوشیدہ رکھی تھی کہ مسلمان اس سال صبر کر لیں اور واپس پلٹ آئیں، لیکن اللہ رب العالمین انہیں غالب کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں غالب کیا اور مشرکینوں کو مغلوب کیا۔ اسی طرح سے اس کے بعد فتح مکہ کا جو معاملہ آیا، فتح مکہ سے پہلے کیونکہ اب مسلمان مشرکین یہ تو سمجھ چکے تھے کہ ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ نہ ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں نہ مکہ کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام قبول نہیں کرتے ہیں وہ جاتے ہیں بھاگے مدینہ، اور سب سے پہلے اپنی بیٹی، ان کی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں کون ہے؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ام المومنین میں سے۔ میں نے وہ درس میں بتلایا تھا کہ جب یہ داخل ہوتے ہیں گھر میں اور یہ ان سے اپنی بیٹی ام حبیبہ سے 14 سال یا 16 سال کے بعد ملاقات کر رہے ہیں، 14 سال یا 16 سال کے بعد ملاقات کر رہے ہیں، اور گھر میں داخل ہوتے ہیں، بستر بچھا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر بیٹھنا چاہتے ہیں، اپنے باپ کو، سگے باپ کو منع کر رہی ہیں کہ آپ اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر بیٹھیں، کیونکہ آپ نجیس ہیں، آپ مشرک ہیں،
ایک مشرک کے لیے یہ بستر نہیں ہے کہ ایک مشرک ہو کر کے ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھے. ایک بیٹی کہہ رہی ہے کس سے؟ اپنے سگے باپ سے، جس سے کتنے سال بعد مل رہی ہے؟ 14 سال یا 16 سال کے بعد. اسلام کی عظمت، اسلام کا مقام، اسلام کا مرتبہ، اسلام آنے کے بعد، ایمان آنے کے بعد سارے رشتے ناطے ختم. آپ مشرک ہیں تو ہم سے صرف وہ رب جو انسانیت کا وہ باقی رہے گا، باقی کوئی تعلق نہیں. ان سے انسانیت کے ناطے بیٹھایا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے گوارا نہیں کیا، ان کا ضمیر گوارا نہیں کیا کہ جس بستر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں اس بستر پر میرے والد، گرچہ میرے والد ہیں لیکن مشرک ہیں، ناپاک ہیں، اس پر نہیں بیٹھ سکتے. بیٹی نے کہا کہ نہیں، میں اصل میں گئے تھے سفارش لے کر کے کہ ہو سکتا ہے میری بیٹی بیوی ہے اللہ کے نبی کی، تو میں سفارش کر دوں گا تو یہ مدینہ والے مکہ والوں پر حملہ نہیں کریں گے. لیکن صاف انکار کیا تھا کہ نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتی اس میں. جب وہاں سے ناپاس ہو گئے تو آئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس. انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اگر مدینہ میں کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے، مدینہ میں کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے اور چونٹیوں کی فوج مجھے بنانی پڑے مکہ پر حملہ کرنے کے لیے، تو میں چونٹیوں کی فوج لے کر کے مکہ پر حملہ کروں گا. اور تم کہہ رہے ہو کہ میں سفارش کروں اللہ کے نبی سے کہ مکہ والے پر حملہ نہ کرے. مدینہ سے کوئی میرا ساتھ نہ دے، چونٹیوں کا لشکر لے کر کے میں مکہ والوں پر حملہ کروں گا، میں تمہاری سفارش کیسے کر سکتا ہوں. تو یہ جب مایوس ہو کر کے وہاں لوٹ گئے، پھر آخر میں یہی ان کے پاس بچا کہ یہ جب مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر کے مکہ کے آس پاس میں پڑاؤ کیے، تو ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے تعلق سے اختلاف ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کب کیا تھا. بدر کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں فتح مکہ تھے پہلے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. یہ ان کے پاس جاتے ہیں اور حضرت عباس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سواری ہوتی ہے، اور آ کر کے ان سے امان طلب کرتے ہیں کہ عباس تم مجھے بچا لو تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں بھی قتل کر دیا جاؤں. تو یہ انہیں امان دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سواری پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہیں لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، میں تمہیں اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے چلتا ہوں. تو جب یہ وہاں سے گزرتے ہیں تو بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولی کی شکل میں چھوٹی چھوٹی جماعت بنا کر کے آگ سے سکائی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ٹھنڈی کا موسم تھا، تاپ رہے ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو پہچان جاتے ہیں اور کچھ لوگ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بھی پہچانتے ہیں، لیکن کئی لوگ ان کو حضرت ابو سفیان کو نہیں پہچان پاتے ہیں. لیکن جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان پیچھے موجود ہے، تو خوش ہو جاتے ہیں، نعرے تکبیر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تو اسے ہمارے پاس بغیر کسی تکلیف اور بغیر کسی مشقت کے بھیج دیا ہے. اب اس دشمن کو میں چھوڑ نہیں سکتا، یہ تو بلا کسی محنت کے میرے پاس اور میرے ہاتھ میں آ گیا ہے. جب یہ دیکھتے ہیں تو بھاگے بھاگے ان کو یعنی جلدی سے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور بار بار یہ کہتے رہتے کہ میں نے انہیں امان دے دیا ہے، میں نے انہیں امان دے دیا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہونے کا نام ہی لے رہے کہ نہیں، میں اسے قتل کروں گا تو کروں گا. اس نے مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے. لیکن جب بار بار کہنے کے باوجود نہیں مانتے ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم انہیں صرف اس وجہ سے قتل کرنے چاہ رہے ہو کیونکہ یہ بنو امیہ میں سے ہیں، تمہارے خاندان کے نہیں ہیں. خاندان کی بات کر دیتے ہیں کہ اگر تمہارے خاندان بنو عدی سے ہوتے تو تم انہیں قتل کرنے کی اتنی کوشش نہ کرتے جو کر رہے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنتے تو نرم پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اے عباس، تمہارے اسلام قبول کرنے سے مجھے جو خوشی ملی ہے، اگر میرے والد خطاب اسلام قبول کرتے وہ خوشی مجھے نہیں ملتی. تمہارے اسلام قبول کرنے سے جو مجھے خوشی ملی ہے، اگر میرے والد بھی اسلام قبول کر لیتے تو مجھے خوشی نہیں ملتی. اور تم اس طرح کی بات کرتے ہو کہ میں خاندان کی وجہ سے ان کا قتل کرنا چاہ رہا ہوں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ معاملہ سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، انہیں لے جاؤ، انہیں اب میرے چچا عباس نے پناہ دی ہے، ان کو پناہ میں رہنے دو اور صبح میرے پاس لے کر کے آنا. پھر وہ صبح آتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دل کو پھیر دیتا ہے اور اسلام کی دولت سے نوازتا ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اسی طرح سے غزوہ حنین میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر، غزوہ حنین میں بھی ایسا ہوا تھا کہ اچانک مشرکین نے جو مخالف قوم تھی اس نے حملہ کر دیا تھا
اور مسلمان بکھر گئے تھے بہت زیادہ، لیکن اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چند صحابہ ابو بکر، حضرت عمر اور اہل بیت میں تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، اسی طرح سے فضل بن عباس، ابو سفیان، اس طرح سے بہت سارے صحابہ جو جلیل القدر صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ مارکے حنین کے بعد جب مسلمانوں کو مال غنیمت ہاتھ لگا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرانہ ایک جگہ ہے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم کرنا شروع کیا، تو اس میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف سے کام لیجیے، آپ انصاف کریے، آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں، مطلب مال غنیمت تقسیم کرنے میں انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ بتلاؤ، اگر دنیا میں میں انصاف نہیں کر رہا ہوں تو بتاؤ اور کون ہو سکتا ہے جو انصاف سے کام لے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ سنتے ہیں اس کا، تو اب فوراً بھی تلوار نکالتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ دیکھو، حضرت عمر واحد وہ صحابی ہے جو فوراً اپنی تلوار لے کر کے حاضر ہے کہ اللہ کے نبی آپ کا حکم ملے میں اسی گردن ختم کر دوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں تو اس سمجھانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان جاتے ہیں۔ اس طرح سے حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو میں نے بیان کیا تھا کہ جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے وہ صلح حدیبیہ سے پہلے ہی، تو وہ ایک خط لکھ کر کے اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے بھیج دیتے ہیں مکہ والوں کی طرف، تاکہ میرے گھر والے کم سے کم مدینہ کا جو حملہ لشکر جا رہا ہے اس سے محفوظ ہو جائے، جبکہ ان کی اور کوئی نیت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب اس تعلق سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایسا تھا کیا ہے، تو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حکم دے کہ میں اس کی گردن ماروں۔ اس نے اس طرح کی جرأت کیسے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ معاملہ پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، تو بتلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے دل میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، بس میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ میرے گھر والے مامون ہو جائیں اور چھوٹا سا مکہ والے جو ہیں چھوٹا سا یعنی ایک احسان میرے گھر والوں کے ساتھ یہ کرے کہ وہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں انہ قد شہد بدرا وما یدریک لعل اللہ اطلع علی من شہد بدرا قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عمر تمہیں نہیں معلوم کہ یہ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جو کس میں شریک ہوئے تھے؟ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کو بخش دیا، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اللہ رب العالمین نے، اس وجہ سے تمہیں انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ رکھا ہے، بہت ساری دیکھیں گے اور بہت ساری غزوات اور بہت سارے سریہ ہیں جس میں الگ الگ کردار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا ہے اور دکھایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سارے فضائل و مناقب جو دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یعنی مدینہ جانے کے بعد کون کون سے کارنامے تھے یا کیا کیا کام کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ ضرورت اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کی زندگی کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔